الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے اس لیسن 13 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا۔ آج کا جو ہمارا پارٹ 2 ہے اس میں گرامر کا کوئی نیا نقطہ ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی اس درس میں کوئی نیو نقطہ ہم گرامر کا بیان نہیں کریں گے، تو ہم آئے ڈائریکٹ جو اس درس میں آیات ہے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور کیونکہ گرامر کا نقطہ یہاں پر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم زیادہ وقت سپینڈ کریں گے آیات کا ترجمہ کرنے میں، اور آپ دیکھیں گے کہ بعض آیات ہے اس لیسن میں اور آنے والے لیسنز میں جو تھوڑی لیندی ہے، یعنی جس کے اندر بہت ورڈز موجود ہیں، تو ہمیں تھوڑی توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ انجام دینا ہوگا۔ تو آئے اس کام کو شروع کریں۔ پہلی آیت کے ترجمے میں بھی وہی پروسیجر جو ہم ہمیشہ کرتے اسے اپنائیں گے۔ سٹیپ نمبر 1 میں ورڈز کو ہم اس کے سنگل حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آیات میں ڈیفرنٹ ورڈز ہیں، ہر ورڈ کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک باکس میں ہم ڈال دیں، اور یہ کام آپ کے لیے انجام دیا جا چکا ہے۔ ایکسرسائز کی جو فائل ہے جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور یہ ایک ہی فائل ہے، ایکسرسائز کی جو فائل ہے وہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں صرف عربی کے آیات اور ورڈز ہیں۔ جو ہمارا درس ہوتا ہے اس کے لیے ہم 3 فائلز آپ کو بھیجتے ہیں، انگلش میں، ہندی اسکرپٹ میں اور اردو میں، کہ البتہ ہندی اسکرپٹ وہی اردو ہے، صرف اس کا لکھنے کی جو اسکرپٹ ہے وہ ہندی یعنی دیوناگری اسکرپٹ۔ لیکن یہ جو ایکسرسائز کی فائل ہے وہ سنگل فائل ہے، جس کے اندر صرف ہم نے جو کام انجام دیا ہے وہ ہے کہ وہی آیات جن کی تلاوت آپ نے پارٹ 1 کے ابتدا میں کی، لیسن 13، انہی آیات کو ہم لے کر آئے ہیں اور ان آیات کو ہم نے ورڈز میں بریک ڈاؤن کیا۔ تو یہ آپ کا کام آسان کر دے گا، تاکہ یہ آپ کے لیے کلیئر ہو کہ کون سا ورڈ کہاں پر الگ ہوتا ہے۔ تو پارٹ 1 تو آسان ہے اور یہ کام ہو چکا ہے، پارٹ 2 کو آئے انجام دیں، اور وہ کیا ہے کہ ہر ورڈ کے نیچے ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ وَأَنزَلْنَا، دیکھیں یہ 2 ورڈز ہے، کبھی کبھی میں ایک باکس میں 2 ورڈز بھی ڈال دیتا ہوں۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ اور اس نے نازل کیا، انزل وانزل، مع ساتھ، ہم ان کے، کتاب بھی، میں یہاں پہ لکھوں گا ساتھ، کیونکہ یہی میننگ فٹ ہوتا ہے، حق کے ساتھ، دیکھیں بالحق، حق کے ساتھ یہ فٹ ہوتا ہے۔ لی کا میننگ کیا ہے؟ لیے۔ یحکم، وہ فیصلہ کرے، بین، درمیان، بٹوین، دیکھیں بین السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، بین الناس، لوگ، پیپل، فی، میں، ما، جو یا جو کچھ، دیکھیں میننگز کو ریممبر کریں، خصوصاً ما بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ہم کتنے میننگز دیکھ چکے ہیں؟ ما کے ابھی تک 3 میننگز ہمارے سامنے ہیں۔ ما یعنی جو کچھ، ما یعنی نو، نیگیٹو، اور ما تیسرا کویشچن کے لیے، یعنی کیا۔ لیکن یہاں پر جو ہے ما، اس کا میننگ ہے ما یعنی جو کچھ۔ اختلفو، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اختلاف کیا، فی، میں، ہی، اس کی، اس کا، ہی، دیکھیں یہ ہی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے اور اسے ہم مس کر سکتے۔ تو یہ رہی ہماری پہلی آیت۔ سٹیپ نمبر 2 آ جائے، سٹیپ نمبر 3 کو ہم انجام دیں۔ سٹیپ نمبر 3 کیا ہے کہ ہم ان کو پارٹس میں جوڑ کر پورا ترجمہ اس کا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں پارٹس بنا، وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اور اس نے نازل کیا ان کے ساتھ، مَعَهُمْ، کیا، کس چیز کو نازل کیا؟ کتاب کو،
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اس نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ کتاب کیسے نازل ہوئی ہے؟ بالحق، انزل وانزل معہم الکتاب، اور اس نے نازل کی کتاب ان کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیوں نازل کی؟ لیحکم، لیحکم، اس لیے کہ، دیکھیں، لیحکم، لیے کہ وہ فیصلہ کر سکے، لیحکم، اس لیے کہ وہ فیصلہ کر سکے، وہ یعنی اللہ۔ کیوں اللہ نے دین اور کتاب الہی کو نازل کیا ہے؟ کیوں؟ تاکہ اگر کہیں پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو کوئی چیز ہو جو فیصلہ کرے، بتائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وہ چیز کون سی چیز ہے؟ وہ کتاب الہی ہے۔ لیحکم، اس لیے کہ وہ فیصلہ کرے، کن کے درمیان؟ بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ دیکھیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ کس چیز میں فیصلہ کرے؟ فیما، میں جو کچھ، یعنی اس کو میں جوائن کر لوں، فیما بن جائے گا یعنی جس میں، یعنی جو کچھ میں۔ دیکھیں، جو کچھ میں ہے، جو کچھ میں، لیکن ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ جو کچھ میں ہم استعمال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جس میں۔ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اس میں، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اس میں۔ تو دیکھیں، اس کو 2 بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں صرف رکھوں گا جس میں۔ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں۔ تو دیکھیں، یہ ریپیٹ ہوا ہے تاکید کے لیے، فی مختلف فی، فی مختلف فی، جس میں اختلاف کیا انہوں نے، اس میں، یعنی اس چیز میں۔ کیا؟ اس کتاب کے ذریعے حکم ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ یعنی اگر ہمارے درمیان کوئی ڈفرنس آف اوپینین آ جائے، کسی بات پر اختلاف ہو جائے، تو معیار کیا ہو، کرائٹیریا کیا ہو؟ ہم کتاب الہی، قرآن کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ قرآن ہمارے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو دیکھیں، میں یہاں اس کا ترجمہ آپ کے لیے لکھوں، وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو، حق کے ساتھ نازل کیا، اور اس نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ، اس لیے کہ وہ یعنی اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی لوگوں نے اختلاف کیا۔ دیکھیں، اور اللہ نے، اس نے، اور اللہ نے نازل کیا ان لوگوں کے ساتھ، یعنی لوگوں کے لیے، لوگوں کے درمیان خدا نے نازل کیا کس چیز کو؟ کتاب کو، الہی کتاب کو، جو حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ یہ حقیقت کی کتاب ہے۔ کیوں یہ نازل ہوئی؟ لیحکم، تاکہ یہ کتاب یا اللہ حکم کر سکے، فیصلہ کر سکے۔ آپ اس وہ کو پلٹا سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی، لیحکم، تاکہ یہ کتاب فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ رہا اس آیت کا ترجمہ۔ آئے نیکسٹ آیت کا ترجمہ بھی ہم انجام دیں۔ نیکسٹ ہماری آیت کیا ہے؟ آ جائے ہم آیت نمبر 3 کا یہاں پر ترجمہ انجام دیں۔ اس کا میں ترجمہ تیزی سے انجام دوں تاکہ وقت ہمارا بچ جائے۔ میں ورڈز کو لکھوں گا، آپ کی توجہ چاہیے۔ یا ایہا، اس کا میننگ کیا ہے؟ اے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد، یقیناً، جاء، جاء کا مطلب کیا تھا؟ وہ آیا، کم، تم سب، برہان، یقینی دلیل، من، سے، رب،
پروردگار کم تم سب وانزلنا اور ہم نے نازل کیا. الیکم یہ دو لفظ ہے. الا کا مطلب کیا تھا؟ الا من مکہ الا مدینہ، یعنی مدینہ تک، مدینہ کی طرف. تو الا کیا بنے گا؟ طرف. کم تم سب یعنی تم سب کی طرف. نورن مبینہ واضح نور. دیکھیں نورن مبینہ واضح نور کہ ترجمہ کتنا آسان ہے. یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم برہان، قد یقیناً، جاء وہ آیا ہے، تم سب وہ آیا ہے، تم سب یعنی تم سب کے لیے. دیکھیں جاءکم یعنی اس کا میننگ ہے جاء لکم یعنی تمہارے لیے. لیکن وہ کیا ہے؟ برہان. دیکھیں یہ وہ رول آئے گا کہ جہاں پر ناؤن آ گیا وہاں پہ ہم پروناؤن کو کیا ہٹا دیں گے. جاءکم، اگر برہان کا لفظ نہیں ہوتا تو ہم کیا ترجمہ کرتے؟ یقیناً وہ آیا ہے تم سب کے لیے. کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے جو ماضی میں چیز ہوگی اس کی طرف یہ ریفر کر. لیکن خود جب ناؤن آ جاتا ہے تو پروناؤن کو ہم حذف کر دیتے ہیں، اس کو اومٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہی کیم علی، ہی علی کیم، ہم یہ نہیں کہتے. یا ہم کہیں گے ہی کیم اور مراد ہے علی جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، یا ہم کہیں گے علی کیم. تو یہاں پر بھی جاء برہان یعنی برہان آیا ہے تم سب کے لیے، یعنی یقینی دلیل آئی ہے تم سب کے لیے. اے لوگو، ایھا الناس قد جاءکم برہان، تم سب کے لیے یقینی دلیل آئی ہے، من ربکم تم سب کے پروردگار سے. یہ دلیل کہاں سے آئی ہے؟ کس کی طرف سے آئی ہے؟ تم سب کے پروردگار کی طرف سے. وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے نازل کیا ہے تم سب کی طرف واضح نور، یعنی یہی کتاب. دیکھیں خدا ہمیں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یقیناً تم سب کے لیے یقینی دلیل آئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. من ربکم وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیکم تم سب کی طرف واضح نور. تو یہ رہی ہماری تیسری آیت. اگلی جو آیت ہے وہ بھی بہت آسان ہے، میں اس کا تیزی سے ترجمہ کروں تاکہ بعد کی جو آیات ہے اس کا میں کمپلیٹ ترجمہ آپ کے لیے انجام دے سکوں. ٹھیک ہے، اس کا کیا؟ ان بے شک، ھذا یہ، قرآن یہدی وہ ہدایت کرتا ہے. دیکھیں یہ فعل ہے، اس کو نہیں بھولنا، یہ ورب ہے، امپورٹنٹ ہے. یہدی یعنی وہ ہدایت کرتا. لیے. التی، دیکھیں التی کس کا اس کا بھائی کون ہے؟ الذی، یعنی یہ فیمینین ہے. التی یعنی جو، لیکن فیمینین میں ایف لکھ دو تاکہ پتہ ہے. جو. ہیا وہ، یہ بھی فیمینین. اقوام یعنی سب سے سیدھا. موسٹ اپرائٹ، جو سب سے سیدھا راستہ ہے. یہاں پہ مراد ہے. اس کا ترجمہ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن. دیکھیں اس کا ترجمہ ہے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن. یہدی وہ ہدایت کرتا ہے. دیکھیں بے شک یہ قرآن وہ ہدایت کرتا ہے. دیکھیں ناؤن اور پروناؤن آ گیا تو ہم پروناؤن کو حذف کر دیں گے. کہیں گے کیا؟ بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے. کس چیز کے لیے ہدایت کرتا ہے؟ کس لیے ہے؟ کس چیز کے لیے ہدایت کرتا ہے؟ جو وہ سب سے سیدھا ہے. یعنی قرآن دا موسٹ اپرائٹ، اور جو سب سے سیدھا زندگی کرنے کا اور سب سے کریکٹ زندگی کرنے کا طریقہ ہے، اس کی طرف ہدایت کرتا ہے.
میں اس کو فل سینٹینس بیان کر دوں, کیا بنے گا؟ بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے, لیے کس چیز کے لیے ہدایت کرتا ہے, کس چیز کی طرف. یہاں پر آپ ترجمے میں دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کو چینج کیا جاتا ہے طرف, لی یعنی اس چیز کے لیے, یعنی اس چیز کی طرف, مقصد وہ ہے. تو دیکھیں ترجمے میں کبھی کبھی ہمیں تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. ترجمہ صحیح کیا ہوگا؟ بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے جو چیز سب سے سیدھی ہے. دیکھیں التی ہی اقوم کیا بن جائے گا؟ جو سب سے سیدھا ہے. اب چاہے تو کہیں راستہ, جو سب سے سیدھا راستہ ہے اس کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہ رہی ہماری چوتھی آیت. آئے اگلی آیت کو ہم دیکھیں. یہ آیت کا میں آپ کے لیے پورا ترجمہ کروں. اسٹیپ نمبر 1 ہو چکا ہے. اسٹیپ نمبر 2 و کا میننگ کیا ہے؟ اینڈ ننزل یعنی ہم نازل کرتے ہیں. پریزنٹ ٹینس ہے. دیکھیں ننزل, ایک تھا نزلنا پاسٹ ٹینس, ہم نے نازل کیا. ننزل ہم نازل کرتے, من سے قرآن, قرآن. ما جو, ہوا وہ, شفا شفا, اور رحمت رحمت, لی لیے, مومنین مومنین. دیکھیے اس کا ترجمہ آسان ہوگا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, میں ایک ایک کر کے لکھ, اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے, یعنی قرآن میں سے. کیا نازل کرتے؟ ما ہوا شفاء, جو شفا ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک جو اور وہ ساتھ میں آ گیا. تو ہم کبھی نہیں کہتے جو وہ شفا ہے, ہم کہتے جو شفا ہے. پروناؤن کو ہم یہاں پر دوبارہ تلفظ نہیں کریں گے. تو کیا بن جائے گا؟ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے, مومنین کے لیے, جو شفا ہے مومنین کے لیے. اگلی آیت ہے, یہ وہ آیت ہے قرآن کی جس میں قرآن مجید نے وعدہ دیا ہے کہ اللہ اس کتاب کو پروٹیکٹ کرے گا. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی ایک لیٹر کی حد تک نہیں لا سکتا. اس میں کوئی تحریف, کوئی ڈسٹورشن, کوئی ایڈیشن ڈیلیشن اس قرآن میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پروٹیکشن کا وعدہ خود خدا نے دیا ہے. تو اسٹیپ نمبر 1 ہو چکا ہے. اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ ورڈز کا میننگ لکھے. ان یعنی یقیناً, نہ ہم نے, نحن ہم نے, نزلنا ہم نے نازل کیا. ذکر یاد دہانی کرنے والی چیز. دیکھیں ذکر کیا تھا؟ یاد دہانی کرنے, ریمائنڈر. اور ان یقیناً, نہ ہم, لہو, دیکھیں یہ لیہو تھا, لیے اس کے, ل یقیناً, حافظون محافظ, حافظون یعنی محافظ. توجہ کریں اس میں کتنے بار یقیناً آیا. انا یقیناً ہے, اور دوبارہ یقیناً, اور دیکھیں کتنے بار ہم آیا ہے. ہم نے, ہم نے, ہم. دیکھیں کتنا ایمفسس ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم, بے شک, بے شک ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. ترجمہ کرو آپ کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر. دیکھیں انا نحن, یقیناً ہم نے, ہم نے, ہم 2 بار ریپیٹ نہیں کریں گے. ہم کیا لکھیں گے؟ یقیناً ہم نے, نزلنا ہم نے نازل کیا. دیکھیں 3 ٹائمز ہم نے یہاں پہ آیا ہے, لیکن ہم ایک ہی بار لکھیں گے اسے کیونکہ ہم اردو میں تکرار نہیں کرتے. یقیناً ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ یاد
دہانی کرنے والی چیز کو، یعنی قرآن کو. ٹھیک ہے، قرآن کا نام انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ذکر ہے یعنی ریمائنڈ کرنے والی چیز ہے، ریمائنڈر ہے. اور انا، اور یقیناً ہم، ٹھیک ہے، انا لہو، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے، ہم محافظ ہے، ہم اس کے پروٹیکٹر ہے. قرآن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری کس نے؟ خود خداوند متعال نے اپنے ذمے لی ہے کہ خدا ایسا نظام بنائے گا کہ جو انسان ہدایت پانا چاہتا ہے اس تک صحیح قرآن کا نسخہ پہنچ سکتا ہے. دیکھیں خدا نے کیسے اسے پروٹیکٹ کیا ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن یہ قرآن ہمارے درمیان ہے. ہاں ممکن ہے کچھ لوگوں نے اس میں چینج کرنے کی اور غلط کاپیز پرنٹ کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن جب بھی یہ کوشش ہوتی فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ وہ اوریجنل قرآن نہیں ہے. اوریجنل قرآن ہمیشہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک اس کی جو سنگل صحیح کاپی ہے، جو وہی قرآن ہے جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، وہ اتنا فراوان موجود ہے کہ کوئی اسے چینج نہیں کر سکتا. آیت نمبر 7 کا تیزی سے میں ترجمہ کروں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. کتابن، کتابن یعنی کتاب، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، الیکا الا طرف کا تمہارے، مبارک لی لیے، یدبرو وہ غور اور فکر کرے. دیکھیں تدبر سے ہے یعنی تھنک، پونڈر، آیات ہی، نشانیاں، نشانیاں البتہ میں یہاں لکھوں گا وہی آیات ہی اس کی. ترجمہ آسان ہے. دیکھیں کتاب انزلناہ، کتاب ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی اس کتاب، کتاب ہم نے نازل کیا اس کو، کتاب یعنی قرآن، الیکا تمہاری طرف، کتاب ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، مبارکن جو مبارک ہے. دیکھیں کچھ چیزیں آپ اضافہ کریں، جو مبارک ہے، کتابن ان انزلناہ، کتاب ہم نے نازل کیا اس کو تمہاری طرف جو مبارک ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ غور و فکر کرے اس کی آیات میں. دیکھیں مقصد قرآن، ایک اہم مقصد قرآن کے نازل ہونے کا کیا ہے؟ ہم غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کی شرط یہ ہے کہ ہم آیات کے میننگ کو سمجھیں. اگر ایک لینگویج ہے جس کا میننگ مجھے نہیں پتا تو میں کیسے اس میں غور و فکر کروں گا؟ کوئی آ کر مجھے ایک پیراگراف دے دے چائنیز میں اور مجھ سے کہے کہ آئے اس پر غور و فکر کرے، میرے لیے ممکن نہیں ہے. کم سے کم مجھے یہ کرنا ہوگا کہ میں اس چائنیز ٹیکسٹ کا ترجمہ کروا لوں، ترجمے پر غور و فکر کروں. لیکن بہتر یہ ہوگا اگر میں صحیح سے غور و فکر کرنا چاہتا ہوں، صحیح سے سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے چائنیز سیکھنا ہوگا. اسی طرح قرآن کی آیات میں کم سے کم تدبر اور غور و فکر کی شرط یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں، اور اس سے بہتر وہ کام ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں، ڈائریکٹ قرآن کا میننگ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے. اور بھی آیات ہمارے پاس ہے لیکن وقت کیونکہ کم ہے، میں آیت نمبر 8 کا بغیر لکھے ڈائریکٹ ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ وقت میں بچت ہو سکے. دیکھیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کیا، علیکا تم پر، کتاب کو، تبیانن واضح کرنے والا بنا کر. قرآن کی کیا ہے؟ تبیانن، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو قرآن واضح کرتا ہے، یعنی ہر چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے اسے واضح. وَہُدًى اور ہدایت بنایا، وَرَحْمَةً اور رحمت بنا کر بھیجا، وَبُشْرَى اور بشارت یعنی خوشخبری، للمسلمین کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے لیے اس کتاب میں خوشخبری موجود ہے. تو یہ رہا آیت نمبر 8 کا ترجمہ. آیت نمبر 9 کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے، میں اس کو تیزی سے انجام دوں. کیا ہوگا؟ اللہ اللہ
نزل اس نے نازل کیا، بہترین، احسن یعنی بہترین، حدیث یعنی بات، ذالک وہ، ہدا ہدایت، اللہ یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، بہی ذریعے کے ذریعے، اس کے، من جو یا جسے، یشا وہ چاہتا ہے۔ دیکھیں آسانی سے یہ کنیکٹ ہو جائے گا، اس کا میں ترجمہ آپ کے لیے انجام دوں۔ اللہ نزل، اللہ اس نے نازل کیا، دیکھیں پروناؤن یہ چلا جائے گا، اللہ نے نازل کیا بہترین بات کو، قرآن بہترین کلام ہے، بات یا کلام، دیکھیں حدیث کا مطلب تھا کلام، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا بہترین بات کو، ذالک ھدی اللہ، وہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی وہ کتاب جو نازل ہوئی ہے، یہدی بہ، اللہ کیا کرتا ہے، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، یعنی اللہ ہدایت کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے، جسے وہ چاہتا ہے، من یشا، میں ترجمہ جوڑ کر بیان کروں، اللہ نے نازل کیا بہترین کلام کو، وہ خدا کی ہدایت ہے، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ ہدایت کرتا ہے کتاب کے ذریعے جسے اللہ چاہتا ہے۔ یہ رہی ہماری آیت نمبر 9۔ اس لیسن میں ہمارے پاس 12 آیات ہے، آیت نمبر 11 اور 12 آسان ہے، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں اسے جو ہمارا ریویژن کا سیشن ہوگا اس کو میں انجام دوں گا۔ ابھی بس آخری آیت کا ہم ترجمہ کر لیں، کامل میں ترجمہ لکھوں، اور وہ ہے آیت نمبر 10، ان یعنی بے شک، الذین جو لوگ، دیکھیں پلورل ہے، الذین جو لوگ، کفروا انہوں نے انکار کیا، بالذکر کے بارے میں، ذکر کا مطلب یعنی ریمائنڈر، یعنی یاد دہانی کرنے والی چیز، یعنی وہی قرآن، لما جب، جاء آیا، ہم ان کے، وَإِنَّ اور بے شک، ہو وہ، لکتاب یقیناً کتاب، عزیز یعنی غالب، ایسی کتاب ہے جو غالب ہو جائے گی دوسری کتابوں پر۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کرو، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انہوں نے کفر کیا، دیکھیں جو لوگ انہوں نے دو بار ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، کیسے کریں گے، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کیا، جنہوں نے، جو لوگ یا جنہوں نے، بے شک جنہوں نے انکار کیا، کس چیز کے بارے میں انکار کیا، بالذکر، اس ریمائنڈر کا، ذکر کا، اس یاد دہانی کرنے والی چیز کا، یعنی قرآن نے بہت سارے حقائق کو انہیں یاد دہانی، ریمائنڈ کرایا کہ اللہ ہے، قیامت ہے، ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ تو میں ترجمے میں لکھوں گا کے بارے میں، یعنی کا، ریمائنڈر کا، قرآن کا انکار کیا، کب، لما جاءہم، جب آیا ان کی طرف، جب آیا، جب وہ، یعنی یہی ریمائنڈر آیا ان کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، یہ یعنی قرآن، اور بے شک وہ، لکتاب عزیز، یقیناً ایک غالب ہونے والی کتاب ہے، ایک بہت ہی پاورفل کتاب ہے جو دیگر تمام چیزیں جو جھوٹی ہے اس پر غالب ہو جاتی ہے، قرآن حق کی کتاب ہے۔ تو یہ رہا ہمارا ترجمہ، میں اس کو لکھ دوں اور ہمارا آج کا درس ختم ہو جائے گا۔ بے شک جنہوں نے انکار کیا، ریمائنڈر کا، ریمائنڈر یعنی وہی قرآن، بریکٹ میں لکھ دو، قرآن کا،
جب وہ آیا ان کی طرف، یعنی قرآن آیا، اور بے شک وہ غالب کتاب ہے. دیکھیں ترجمہ میں سے ایک بار پھر سے وہ کرو. بے شک جنہوں نے انکار کیا ریمائنڈر کا جب وہ ان کی طرف آ گیا، اور بے شک وہ ایک غالب کتاب. تو یہ رہا ہمارا ترجمہ اس آیت کا. اور 2 آیات اور بھی باقی ہے اس درس میں، بہت زیادہ آیات ہمارے سامنے تھی، تو جو 2 آیتیں بچ گئی ان میں سے ایک کا انشاءاللہ میں ریویژن میں ترجمہ کر دوں گا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پارٹ 2 لیسن 13 کا یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ آپ مسلسل ہمارے ساتھ رہیں گے. کل ہمارا ریویژن کا سیشن ہوگا، اس کے بعد ہماری سیکنڈ ایگزام ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر درس کا سلسلہ لیسن نمبر 14 سے ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. تو انشاءاللہ جلد ہی آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.